اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہم شادمانی اور لطف اٹھانے کے مضمون پر بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ آج پہلی مرتبہ یہ سن رہے ہیں تو یسوع نے کہا کہ میں اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ سب کہیں کثرت کی زندگی سے لطف اٹھانے کے لیے، بھرپور زندگی، یہاں تک کہ چھلکنے لگے۔ ہم شادمانی کے تعلق سے کافی سنتے رہتے ہیں۔ خداوند کی شادمانی میری قوت ہے، میں نے شادمانی کھو دی ہے، مجھے زیادہ خوشی چاہیے۔ لیکن آج صبح میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس شادمانی ہے، یسوع ہمارے اندر ہے، اور ہمارے پاس وہ ہے جو یسوع کا ہے، وہ ہم میں ہے۔ پاک روح کے تمام پھل، بہت سی اچھی چیزیں ہم میں ہیں۔ یسوع نے ہمیں اپنا اطمینان دیا۔ اس لیے مسئلہ یہ نہیں کہ کچھ حاصل کریں جو کہ پہلے ہی ہمارے پاس ہے، بلکہ مسئلہ سیکھنے کا ہے وہ کیا ہے جو ان چیزوں کو ہماری زندگی میں ظاہر ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ اس لیے ہمارے پاس شادمانی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے لطف اٹھائیں۔ جی، لطف اٹھائیں، لیکن ہر چیز ہی جشن یا فراغت یا خاص دن نہیں ہوتی۔ ہماری زیادہ تر زندگی عام ہی ہوتی ہے۔ سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، او خدایا ہفتے کا آخر آ گیا، ہفتہ اتوار، او پھر سے سوموار آ گیا۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں اس سے نفع حاصل کروں گی، میں اپنے ہر دن سے فائدہ اٹھاؤں گی جو مجھے ملا ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں جب آپ 70 کی دہائی میں ہوں تاکہ آغاز کریں۔ آپ جس بھی عمر میں ہیں ابھی آغاز کریں اور ہر روز اس سے اتنی خوشی حاصل کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کی زندگی کسی بھی لمحے 1 منٹ میں ختم ہو سکتی ہے۔ یہ نہایت ہی حیران کن ہے کہ وقت کس تیزی سے گزرتا ہے، اس لیے آپ اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہیں گے۔ آمین کہیں کہ میں مزید وقت ضائع نہیں کروں گی۔ ہم اپنی زندگی سے لطف اٹھانا چاہیں گے۔ میرا یقین ہے کہ مسیح کے وسیلہ ہم روزمرہ کی عام زندگی سے لطف اٹھا سکتے ہیں، تاکہ ہم ہر چیز سے لطف اٹھائیں جو ہم کرتے ہیں۔ شاید آپ سوچیں کہ جوائس، کوئی بھی شخص کپڑے دھونے، ٹریفک میں گاڑی چلانے سے لطف نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، آپ کر سکتے ہیں۔ کل رات ہی ہم نے اس راز کو سیکھا تھا۔ آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے کہ وہ راز کیا ہے؟ تو پھر زور سے بولیں۔ شکر گزاری، شکر گزار ہونا۔ کسی بھی چیز کے لیے ہر وقت شکر گزاری کرتے رہیں تو آپ اپنی زندگی سے خوشی اور مسرت کو جاری ہوتا محسوس کریں گے۔ یوحنا 16:24 مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کلام پر غور کریں اور اسے قبول کریں، کیونکہ ہم زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بات ہمیشہ ہی ہمیں اعمال، کوشش اور کشمکش میں لگائے رکھتی ہے، اور یہ اکثر ہی ہمیں مایوس کرتی ہے۔ لیکن لینے کا مطلب ہے کہ اسے قبول کرنے والا بننا اور وہ لینا جو پیش کیا جا رہا ہے۔ میں آج آپ کو کلام سے یہ باتیں ثابت کروں گی کہ خدا ہمیں کبھی نہیں کہتا کہ کچھ حاصل کریں۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ سب قبول کریں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم ابلیس سے قبول کرنے میں زیادہ اچھے ہیں بجائے اس کے کہ خدا سے قبول کرنے میں۔ ابلیس کو آپ کو پھنسانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا کہ آپ الزام، احساس جرم یا خود ترسی کو یا حسد کو یا ایسی باتوں کو قبول کرتے ہیں، لیکن اکثر ہم نہیں جانتے کہ خدا سے ہم ان تمام چیزوں کو مفت کیسے حاصل کریں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اچھی چیزوں کا حق نہیں رکھتے جو وہ ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ جیسی میں ہوں ہم ان کا حق نہیں رکھتے، مگر یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ خدا میرے لیے یہ یقیناً نہیں کر سکتا۔
لیکن آئیں ایک فیصلہ کریں کہ خدا کے کلام پر یقین کرنا شروع کریں جو یہ کہتا ہے، نہ کہ خود سے کرنے کی کوشش کریں۔ آئیں صرف یقین کریں۔ آپ کو اس شخص کی کہانی یاد ہوگی جو اندھا پیدا ہوا تھا، یسوع نے اسے شفا دی، اور جب فریسی وہاں آئے تو وہ یقین نہیں کرتے تھے کہ وہ لڑکا نابینا تھا، اس لیے انہوں نے اسے پوچھنا شروع کیا کہ اس نے کیسے شفا دی، اس نے کیا عمل کیا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اندھے تھے؟ پھر وہ اس کے والدین کے پاس گئے کہ کیا یہ واقعی اندھا تھا، یہ سب کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ کیسے ہوا۔ اور وہ دوبارہ لڑکے سے سوال پوچھتے رہے۔ وہ بولا میں جانتا ہوں کہ پہلے میں اندھا تھا اور اب میں دیکھ سکتا ہوں۔ اس نے یہ سب قبول کیا تھا، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وہ سب سمجھنے کی ضرورت کو ترک کریں جو خدا کرتا ہے، صرف یقین کریں جو وہ کہتا ہے اور چھوٹے بچے کی طرح قبول کریں۔ جب تک آپ چھوٹے بچے کی طرح قبول نہیں کرتے تو آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نجات نہیں پا سکتے، میں یقین رکھتی ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بادشاہی میں زندگی بسر نہیں کر سکیں گے، آپ اس کی بھرپوری میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور نہ بادشاہی کے اصل فوائد سے لطف اٹھا سکیں گے۔ یہ بات مجھے رنجیدہ کرتی ہے۔ میرا خیال ہے بہت سے لوگ ہیں جو خدا سے پیار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بدحال زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ خدا سے کیسے حاصل کرنا ہے، وہ نہیں جانتے کہ کلام پر کیسے یقین رکھیں۔ اگر آپ لغت میں دیکھیں تو لفظ یقین کا مطلب ہے قبول کرنا، اور قبول کرنے کا مطلب ہے یقین کرنا۔ اس لیے خدا پر یقین کرنا ہمیں آرام دلاتا ہے، اور خدا سے قبول کرنا ہمیں اس کے آرام میں داخل کرتا ہے، اور اس سے زیادہ ہمارے لیے شاندار بات اور کوئی نہیں کہ خدا کے آرام میں داخل ہوں۔ جانتے ہیں کہ میرے جیسی شخصیت کے لیے کیسی بڑی بات ہے کہ یہاں کھڑی ہو کر آپ کے سامنے یہ کام کروں۔ در حقیقت یہ کہوں گی کہ میں ذرا برابر فکر مند نہیں ہوں کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میرا آغاز ایسے نہیں ہوا تھا، یعنی اگر میں سکھا رہی ہوتی اور کوئی شخص اٹھ کر چلا جاتا تو میں اس دن ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ جب ہم عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے تصورات برے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور وہ وہاں میرا پیغام 5 منٹ تک سنتی رہی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے مجھے توڑ دیا، یعنی میں سارا دن پریشان رہی۔ اور ایک خاتون آئی اور مجھے بتایا کہ وہاں ایک خاتون تھی جسے پیغام شروع ہونے کے 5 منٹ بعد جانا پڑا۔ وہ چاہتی تھی کہ آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے کام پر جانا ضروری ہے، لیکن آپ اس کے لیے اہم ہیں، اس لیے اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ 5 منٹ تک رک سکے۔ دیکھیں ہم کتنی جلدی کسی بات سے منفی بات اخذ کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم تصور ہی کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ کچھ اچھا تصور کریں، نہ کہ کچھ برا تصور کریں جو آپ کی زندگی کو تباہ کر دے۔ خیر، یہ پریشانی لیے کہ سب لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس بات سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا اس سے کہ خدا کیا سوچتا ہے، اور یہ بات اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے خدا کو خوش کریں، خدا کو خوش کرنے والے بنیں، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے والے، ورنہ آپ خوش نہیں رہ سکیں گے۔ آمین۔ اب ہم جائزہ لیں گے کہ آپ قبول کرنے میں کتنے اچھے ہیں، اور جو وقت آج ہمارے پاس ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں سے جا کر خدا سے وہ سب حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں جس کے لیے آپ خود کو حقدار نہیں سمجھتے، اور یہ جاننا کہ آپ حقدار نہیں ہیں قبول کرنے کو زیادہ بہتر بنا دے گا۔ یعنی اے خدا، میں حق تو نہیں رکھتی، لیکن میں اسے رد بھی نہیں کروں گی، کیونکہ تو بھلا ہے، اس لیے میں تیرے کلام پر یقین رکھتی ہوں اور اسے قبول کرتی ہوں۔ میں واقعی چاہتی ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہر روز یہ کہنا شروع کریں جب آپ کچھ غلط کر بیٹھیں، اور خدا سے یہ ضرور کہیں کہ خدایا مجھے معاف کر۔ صرف یہ نہ کہیں کہ مہربانی سے مجھے معاف کر، بلکہ کچھ انتظار کریں اور کہیں میں معافی کو یسوع کے نام میں ابھی قبول کرتی ہوں، اور پھر اس کی حضوری میں کچھ دیر رکے رہیں اور یہ بات اپنے اندر اترنے دیں کہ خدا نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ آپ کے
گناہوں کو اس قدر دور پھینک دے گا جتنا مشرق سے مغرب دور ہے، اور ان کو کبھی یاد بھی نہیں کرے گا۔ میں یسوع کے نام میں قبول کرتی ہوں۔ اب آپ میں سے کتنوں کا خیال ہے کہ یہ بات آپ کی مدد کرے گی اگر آپ صرف کچھ مزید وقت صرف کریں؟ لیکن ایسی دعا نہیں کہ اے خدا مجھے معاف کر، مہربانی سے مجھے معاف کر، اے خدا اگر تو اس مرتبہ مجھے معاف کر دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ دوبارہ نہیں کروں گی۔ جی ہاں، آپ ایسا ہی کریں گے۔ میں اس سے متعلق منفی بات نہیں کر رہی۔ خدا سے یہ وعدہ کرنا بیکار ہے کہ آپ یہ دوبارہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ایسا کریں گے۔ کیا جانتے ہیں کہ اگر آپ واقعی خدا سے پیار کرتے ہیں اور آپ کا دل ٹھیک ہے تو وہ آپ کو بار بار معاف کرے گا، لیکن یہ کہنے کا فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ یہ کہنا بند نہ کریں اور پھر کچھ وقت لیں اور کہیں کہ میں اسے قبول کرتی ہوں۔ خدا کے رحم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا کے رحم کو قبول کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آمین۔ ہمارے ایک بچے کی اس دسمبر میں 40ویں سالگرہ ہوگی۔ کیا یہ کچھ عجیب نہیں کہ آپ کے بچے کی عمر 40 سال ہو جائے گی؟ اور اس کے تعلق سے کہانی ہے جو میں بتانا چاہوں گی جب میں رحم پر پیغام دیتی ہوں، کیونکہ لوکا 12ویں باب میں کہانی ہے کہ جب یسوع کے شاگرد کھیتوں میں چلتے ہوئے بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے کیونکہ ان کو بھوک لگتی تھی اور یہ سبت کا دن تھا، اور وہ گندم کی بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ اور فریسی، یقینی طور پر آپ مذہبی فریسیوں کو جانتے ہیں، وہ ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ الزام لگانے والا ابلیس بھی ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ انگلی اٹھاتا ہے، نہیں نہیں نہیں۔ اس لیے انہوں نے انہیں دیکھ کر کہا کہ تیرے شاگرد وہ کیوں کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا ان کو روا نہیں ہے۔ لیکن یسوع نے ان کی توجہ پرانے عہد کی ایک بات کی طرف دلائی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ داؤد بادشاہ نے کیا کیا جب وہ بھوکے تھے اور ہیکل میں نذر کی روٹیاں کھائیں جو ان کو کھانا بالکل بھی روا نہ تھا۔ انہوں نے شریعت کو توڑا اور پھر بھی بے گناہ رہے۔ میرا قانونی دماغ بھی ایسا ہی سوچتا تھا کہ تم حکم بھی توڑو اور بے گناہ کیسے رہ سکتی ہو۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ دیکھیں، اکثر آپ کی ضرورت آپ پر حاوی ہو جاتی ہے کہ آپ خدا کے حکموں کو مکمل پورا کریں۔ خدا نے مجھے ایک اچھی مثال دی کہ اس کے معنی کی وضاحت ہو جائے۔ جب ہمارا بیٹا ڈینی بہت چھوٹا تھا تو یہ دنیا کا سب سے منظم بچہ نہیں تھا۔ جب ہم اسے سکھانے کی کوشش کرتے کہ اسے کھیل کے ساتھ کام بھی کرنا ہے، اس لیے ہم نے اسے مختلف کاموں کی فہرست دی، یعنی کتے کو کھانا دو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ کچھ زیادہ کام نہیں تھے، لیکن ہم نے کاموں کی فہرست دی تھی جو کہ اسے ہر روز کرنا تھے، اور جب وہ ان کو کرتا تو ہم ان کے آگے درست کا نشان لگاتے، اور جب درست کے نشان زیادہ ہوتے تو ہم اسے شاباش دیتے، اور اچھے کاموں کے لیے ہم اسے تحفہ دیتے، اور ہم اسے تحریک دینے کی کوشش کرتے۔ شکر ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ایسے نہیں کرتا۔ ہم خدا کے ساتھ ایسے نظام میں نہیں ہیں کہ جو خدا دیتا ہے پہلے اس کے لائق ہوں۔ آپ صرف ایمان سے قبول کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ سنیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ حقدار ہیں تو آپ ایک بڑی مشکل میں ہیں بنسبت اس کے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ حقدار نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ فروتن ہے جو مدد حاصل کرتا ہے، نہ کہ مغرور۔ خدا فروتنوں کو توفیق دیتا ہے لیکن مغروروں اور متکبروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ خدا نے یہ مثال مجھے دوبارہ یاد دلائی جب میں کلام کے اس حصے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رحم پسند کرتا ہوں نہ کہ قربانی کو۔ دیکھیں، خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ تمہاری مشکل میں تم پر رحم کروں، نہ کہ آپ اس بات کے لیے قربانی دینے کی کوشش کریں جو کسی بھی طرح سے آپ سے غلط ہو گیا۔ میں نے یہ کیا تھا کہ زندگی سے لطف اٹھانے کو قربان کر دوں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں کسی بھی طرح سے اپنی زندگی سے لطف اٹھانے کا حق نہیں رکھتی۔ آج صبح ہم نے ہاتھ اٹھوا کر دیکھا اور پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں جو واقعی یہ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ وہ زندگی سے مکمل لطف نہیں اٹھا رہے، کیونکہ آپ کو احساسات سے مسئلہ ہے، یعنی آپ شاید اس کا حق نہیں رکھتے۔ اور بہت سے ہاتھ اٹھے تھے۔ بہت مرتبہ ہمارے اسی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں، اور جب تک کوئی ان کو سامنے نہ لائے تو ہم یہ جان بھی نہیں پاتے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے۔
آمین۔ اس طرح خدا نے یہ مثال مجھ پر ظاہر کی۔ ڈینی ایک دن باہر کھیل میں مصروف تھا۔ پڑوس میں ایک شرارتی لڑکا تھا جو اسے ہمیشہ تنگ کرتا تھا، اور اکثر ہی وہ شرارتی لڑکا اس سے بال چھین لیتا اور اسے اٹھا کر پھینک دیتا۔ ہمارا گھر ایسا تھا کہ آپ سامنے کا دروازہ استعمال کر سکتے تھے، لیکن بچے گیراج کا راستہ استعمال کرتے اور ہم ہمیشہ ہی اسے کھلا رکھتے۔ گیراج کا دروازہ کچن کی طرف کھلتا تھا اور ساتھ ہی ایک ڈرائنگ روم تھا، اور جب ڈیو گھر ہوتے، اگر گھاس نہ کاٹ رہے ہوتے یا کوئی اور کام کرتے تو اس کمرے میں بیٹھ جاتے، شاید ٹی وی پر فٹ بال کا میچ دیکھتے یا پھر ایسے ہی مشاغل ہوتے۔ مجھے یاد ہے کہ اکثر ڈینی وہاں سے آتا اور اس کی آواز سن سکتے تھے۔ جب وہ وہاں سے آتا، ابو، اور جب وہ اس کا چیخنا سن رہے ہوتے تو وہ صوفے سے جلدی اٹھتے یا حیران کن ہوتا اور دروازے پر دیکھتے کہ کیا مسئلہ ہے، اور وہ روتے ہوئے ان سے اس لڑکے کی شکایت کرتا، اور ڈیو جھٹکے سے دروازہ کھولتے اور اس کی مدد کرتے۔ جب خدا ہماری پکار سنتا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ڈیو ذرا ٹھہریں، پہلے ڈینی کے کاموں کی فہرست دیکھ لیں۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے دیکھیں اس نے اپنے تمام کام مکمل کیے ہیں، اگر کیے ہیں تو پھر اس کی مدد کریں، اگر نہیں تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں۔ سنیں، جب ہم بطور والدین ایسا نہیں کرتے تو ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ خدا بطور الہی باپ ہم سے ایسا کرتا ہے؟ وہ اس سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہے جتنا کہ آپ اپنے بچوں سے بھی پیار نہیں کرتے۔ اور اگر آپ اس سے پیار کرتے ہیں اور جب آپ مشکل میں ہوں، اور اگرچہ آپ سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ اسے پکارتے ہیں تو وہ آپ کی مدد بھی کرے گا۔ دیکھیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ نے جو کچھ غلط کیا ہے وہ اس کی اصلاح نہیں کرے گا، لیکن خدا یہ سب اپنے پیار میں کرتا ہے، نہ کہ اپنے غضب اور قہر میں۔ آئیے مل کر خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں، آپ خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں خود کو دباؤ میں نہ رکھیں۔ آپ جلدی اسے سمجھ جائیں گے تو میں جلدی جان چھوڑ دوں گی۔ خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں دباؤ محسوس نہ کریں، بلکہ پرسکون رہیں اور لطف اٹھائیں۔ آپ اس میں خوش ہوں اور وہ آپ میں خوش ہو۔ ہم خدا کا خوف بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمیں خدا کا پاک خوف ہونا چاہیے، تعظیم کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب خوف زدہ ہونا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ وہ نہ کریں جو اسے پسند نہیں۔ اس لیے ہمیں پاک خوف رکھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تمام دن اس قابل ہوں کہ اس کے ساتھ رہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ یہ سچا وعدہ ہے، اور اس سے لطف اٹھانے کے لیے آپ کو یہ محسوس نہیں کرنا کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے تو یہ ایسا کام نہیں جس کا آپ کو کوئی اجر لینا ہے یا مشقت ہے، یعنی سارا دن کوئی خاص دعا کرنی ہے، بہت سی آیتیں پڑھنی ہیں اور کچھ درست اقرار کرنا اور بہت سے اچھے کام کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ ان میں سے کسی بھی طرح کے مسائل سے دوچار نہیں۔ کیا واقعی میں صرف اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو خدا آپ کی مدد کرنے کے فیصلے سے پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنے کام درست کیے ہیں، کہ آیا آپ کی مدد کرے یا نہ کرے۔ آپ کو جب بھی خدا کی مدد کی ضرورت ہو اور آپ اسے پکاریں اور وہ آپ کی مدد کرے گا۔ یعقوب کے خط میں ہے، اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے جو سب کو فیاضی اور بغیر کسی ملامت کے دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آپ مشکل میں پڑ جائیں اور جب آپ خدا کو پکاریں، اگرچہ کہ آپ اتنے اچھے نہیں ہیں تو بھی وہ آپ کو حکمت دے گا کہ اس مشکل سے کیسے نکلنا ہے، اور یہ کام بغیر ملامت کے کرے گا۔ دیکھیں، خدا ہی میرا سب کچھ ہے، یہ میری زندگی ہے، مجھے
خدا کے ساتھ خوش رہنا ہے. میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس سے میں خوف زدہ ہوں یا سوچوں کہ وہ مجھ سے ناراض ہے. میں خدا کے ساتھ پرسکون ہوں. میں ایسا محسوس کرتی ہوں کہ جیسے میں نے اپنے گھر میں نرم گداز جوتے پہن رکھے ہوں اور اپنی سب سے آرام دہ کرسی پر کمبل لے کر آگ تاپ رہی ہوں اور کہوں خدا تو شاندار ہے, میں تجھ سے پیار کرتی ہوں. میں نے کئی سال اس احساس میں گزار دی کہ خدا مجھ سے ہر وقت ناراض رہتا ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں الزام کیوں محسوس کرتی ہوں, اور اگر میں یہ محسوس نہ کرتی تو پھر بھی الزام محسوس کرتی کیونکہ مجھے الزام محسوس نہیں ہو رہا. کیا یہ آج کسی کی ضرورت ہے؟ خدا انسان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. بائبل کہتی ہے کہ اس کا رحم ہر صبح تازہ ہے, ہر دن. میرا خیال ہے کہ وہ رات کو نیا تیار کرتا ہے کیونکہ ہم نے کل والا سارا استعمال کر لیا تھا. کیا آپ کل کے دن اس کا سارا رحم استعمال کر چکے ہیں تاکہ خدا آج کے دن کے لیے رحم کرے جس کی آپ کو ضرورت ہے؟ دیکھیں, آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کچھ غلط کرتے ہیں. ہم بہت سے غلط کام کر جاتے ہیں اور کئی باتوں کا علم بھی نہیں ہوتا جو ہم غلط کرتے ہیں. دیکھیں کون ہے جو خدا کی پاکیزگی کے معیار پر پورا اتر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. دیکھیں بائبل کہتی کہ جس طرح تم نے مسیح کو قبول کیا, کہیں قبول کیا, جس طرح تم نے مسیح کو قبول کیا اسی طرح آپ کو اپنی زندگی بھی گزارنی چاہیے. دیکھیں جب آپ نے مسیح کو قبول کیا تو آپ کی کیا حالت تھی؟ آپ اپنی زندگی میں خود سے ہار چکے تھے, آپ اپنے کاموں سے مایوس ہو چکے تھے اور آپ اپنی تمام تر صلاحیتوں سے مایوس ہو چکے تھے کہ کسی طرح اپنے اچھے کاموں کا صلہ پائیں. بنیادی طور پر آپ نے خدا سے کہا کہ میں حاضر ہوں اپنی خستہ اور ابتر حالت میں, اگر تو چاہتا ہے تو مجھے لے, میں جھک جاتی ہوں. آمین. اور اس موقع پر آپ صرف یہی کر سکتے تھے کہ یسوع کو قبول کریں. واو. او میرے خدا. یہ ہم سب کی زندگیوں میں کیسی شاندار تبدیلی ہے. اور اس وقت بھی یہاں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی یسوع کو نہیں دی ہے. میں ان لمحات کو ضائع نہیں ہونے دوں گی کیونکہ میں آج یہاں پر خدا کے مسا کو محسوس کر رہی ہوں. میں صرف کہنا چاہوں گی کہ کیا کوئی آج یہاں ایسا ہے جس نے ابھی تک اپنی زندگی مسیح کو نہیں دی ہے؟ میں آج آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں اور آج آپ کے لیے موقع ہے کہ آج آپ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں. سب میرے ساتھ کہیں, آسمانی باپ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں. میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں. میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی. میں سب چھوڑتی ہوں. کچھ وقت لیں اور ایسا کریں اور سب کچھ جانے دیں. میں سب چھوڑتی ہوں. مجھے لے جیسی میں ہوں. یسوع آج میں تجھے قبول کرتی ہوں. اس پر غور کریں. کہ میں یسوع کو قبول کرتی ہوں. اے یسوع, میں تجھے پورے دل سے قبول کرتی ہوں, اور جو میں ہوں اور جیسی بھی میں ہوں اور جو میں نہیں ہوں, میں اپنا آپ تجھے دیتی ہوں. میری مدد کر تاکہ وہ بنوں جو تو چاہتا ہے. میں نجات کے لیے ایمان لاتی ہوں. میں نئے سرے سے پیدا ہوئی ہوں. مجھے معافی مل گئی ہے. اب میں آسمان کے سفر پر رواں ہوں. میں اس سفر سے بھرپور لطف اٹھاؤں گی. آئیں سب خدا کے لیے تالی بجائیں. اوہ ہاللویا. یاد رکھیں, آپ وہ نہیں دے سکتے جو ہمارے پاس نہیں ہے. یہ اہم ہے کہ ہم خدا کے رحم اور معافی کو قبول کرنا سیکھیں
تو پھر ہی ہم دوسروں پر رحم کرنے والے ہوں گے جن کو اس کی ضرورت ہے۔ ایک اچھا قبول کرنے والا ایک اچھا دینے والا ہے، اور یہی بات ہماری زندگی کو ہر دن پرجوش بناتی ہے۔